ذرا تصور کریں، آپ 8 دن کے لیے خلا کے ایسے سفر پر نکلے ہیں جو زمین سے ہزاروں میل دور ہے، جہاں نہ کوئی آواز ہے نہ ہوا، صرف تاریکی اور ستارے ہیں، اور پھر 8 دن کا یہ سفر 9 مہینوں تک لمبا ہو جائے۔ یقیناً یہ تصور ہی خوف زدہ کر دینے والا ہے، مگر ایسے سفر کی کہانی کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے سنیتا ولیمز اور اس کے ساتھی بیری کی، جن کی حیرت انگیز واپسی کی داستان نے نہ صرف ایک نئی تاریخ رقم کی بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 5 جون 2024 صبح 10:52 پر امریکن سٹار لائنر اسپیس کرافٹ کا ایک راکٹ لانچ ہوتا ہے، جس میں ناسا کے 2 ایکسپیرینسڈ ایسٹروناٹس بیری بچ ویلمور اور پائلٹ سنیتا ولیمز شامل تھی۔ ان کی منزل تھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ ان کا مشن محض 8 دن کا تھا، جس کا مقصد نئے اسپیس کیپسول کا تجربہ کرنا اور اہم سائنسی تحقیقات کرنا تھا۔ مگر ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ جس سٹار لائنر پر وہ خلا کی جانب سفر پر نکلے تھے وہ تھا ایک پرائیویٹ کمپنی بوئنگ کا۔ جی ہاں، وہی کمپنی جو ایروپلینز بھی بناتی ہے، اور اس کے کئی ایروپلینز کریش کی خبریں ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہ سٹار لائنر کرافٹ ابھی ایک قسم کے ڈیولپ سٹیج پر ہی تھا، اور یہ خلائی سفر اس کرافٹ کو ٹیسٹ کرنے کا آخری مرحلہ تھا۔ اس تجرباتی فلائٹ میں پہلی بار انسانوں کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک سے زیادہ بار استعمال کرنے پر اس اسپیس کرافٹ کی کارکردگی کیا ہوگی۔ اس لیے اس مشن کا نام بھی بوئنگ کرو فلائٹ ٹیسٹ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 27 گھنٹے بیت جانے کے بعد اگلے دن 1:34 پر یہ اسپیس کرافٹ آخر کار انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ڈاکنگ کرتا ہے۔ یہ ڈاکنگ مکمل طور پر کامیاب ہوتی ہے، جس کا مطلب تھا کہ بوئنگ اب ہیومن ابورڈز اسپیس کرافٹ بنانے اور اڑانے والی دنیا کی دوسری پرائیویٹ کمپنی بن چکی ہے۔ اس سے پہلے یہ کام صرف اسپیس ایکس نے ہی کیا تھا۔ کامیاب ڈاکنگ کے بعد دونوں ایسٹروناٹس کافی پرجوش ہو کر اسپیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہیں۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، اور اس کمپنی کے تمام ممبرز اپنی کامیابی پر خوشی سے جشن منا رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جشن زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ جیسا کہ خلا کے سفر میں ہمیشہ غیر متوقع حالات کا سامنا رہتا ہے، اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس اسپیس کرافٹ میں ایسے مسئلے آ چکے تھے کہ اب اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیپسول کے تھرسٹرز میں تکنیکی خرابی پیدا ہو چکی تھی، اور اسپیس کرافٹ میں ہیلیم کے کئی لیکس ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ واپس زمین کی طرف سفر نہیں کر سکتے تھے۔ مشن کنٹرول اور خلا بازوں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ یہ مشن صرف 8 دن کا تھا، یعنی ان دونوں خلا بازوں کو 8 دن بعد زمین پر لینڈ کرنا تھا۔ 8 دن گزر گئے، مگر ان خلا بازوں کی واپسی نہ ہو سکی۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے ناسا نے بتایا کہ عین ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسٹروناٹس اگلے 8 مہینوں تک اسپیس میں اسٹک ہو جائے۔ چونکہ یہ دونوں ایسٹروناٹس فوری طور پر واپس نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے ناسا نے ان دونوں خلا بازوں کا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر قیام بڑھانے کا اعلان کر دیا تھا، جہاں یہ صورتحال کسی کے لیے حوصلہ توڑ دینے والی ہو سکتی تھی۔ وہیں سنیتا ولیمز اور بچ ویلمور نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا، خلائی اسٹیشن پر تجربات کیے اور دنیا کو بتایا کہ کیسے مشکلات کے بیچ بھی امید کا چراغ جلائے رکھا جا سکتا ہے۔ سنیتا ولیمز نے نہ صرف اپنی ٹیم کا حوصلہ بلند رکھا بلکہ زمین پر ویڈیو کالز کے ذریعے بات چیت کی، اور لوگوں کو سکھایا کہ اگر خلا میں رہتے ہوئے حوصلہ قائم رکھا جا سکتا ہے تو زمین پر ہر مسئلے کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب سوال تھا کہ ان دونوں ایسٹروناٹس کو واپس زمین پر کیسے لایا جائے۔ اس کے لیے ایلون مسک سامنے آئے اور ناسا اور اسپیس ایکس کی ٹیم کے ساتھ مل کر ان ایسٹروناٹس کی واپسی کا پلان بنایا۔ طویل انتظار اور متعدد کوششوں کے بعد بالآخر ناسا نے اعلان کیا کہ سٹار لائنر کیپسول کو واپس لانے کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ ناسا نے سٹار لائنر اسپیس کرافٹ کو خالی واپس لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور خلا میں پھنسے ان 2 خلا بازوں کی واپسی کے لیے کرو 9 مشن لانچ کیا۔ اس مشن میں ناسا کے نک ہیک اور روس کے الیگزینڈر گوربونوف شامل تھے۔
जो 29 सितंबर 2024 को खलाई स्टेशन पर पहुंच गए। अब बारी थी इन दोनों खलाबाजों की खला से जमीन पर वापसी के सफर की। जब वापसी का वक्त आया तो सुनीता और उनके साथी के चेहरे जहां खुशी से चमक रहे थे, वहीं उनके दिलों में घबराहट भी थी। वापसी का सफर शुरू करने से पहले खलाई स्टेशन में मौजूद टीम से इन खलाबाजों ने मुखबिर मुलाकात की। इसके बाद उन्हें स्पेशल स्पेस सूट पहनाकर 2 घंटों के लिए स्पेस एक्स में बंद कर दिया गया, जिसका मकसद कैप्सूल के प्रेशर, सेल और कम्युनिकेशन की सलाहियतों को टेस्ट करना था। इसके बाद निक की आवाज आती है, क्रू 9 अब घर जा रहा है। सुनीता और बैरी का ये जानलेवा खतरनाक खलाई सफर अपने इख्तिताम की जानिब शुरू हो चुका था, जो कि 17 घंटे का था। पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने उसे लाइव देखा। बलाखिर 18 मार्च 2025 शाम 5:57 पर फ्लोरिडा के साहिल पर कैप्सूल समंदर में लैंड करता है, जब सबकी नजरें इस तारीखी लम्हे पर जमी हुई थी। जब कैप्सूल बेहिफाजत फ्लोरिडा के समंदर में उतरा तो लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बिलाखिर 9 महीने के तवील अरसे के बाद ये दोनों खलाबाज जमीन पर पहुंच ही गए थे। इस कैप्सूल में सुनीता और बैरी के अलावा अमेरिकी खलाबाज निक हॉग और रूसी खलाबाज अलेक्जेंडर गोर्बनोव भी थे। चारों खलाबाजों को उतरते ही तिबी मुआयने के लिए नासा के स्पेस सेंटर में ले जाया गया, क्योंकि माहिरीन उनकी सेहत के बारे में कंसर्न थे। माहिरीन के मुताबिक लंबे अरसे तक माइक्रोग्रेविटी और खला में ताबकारी की बुलंद सतह में रहने से सेहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं और ये खलाबाज तिबी मुआयने के बाद ही अपने घर रवाना हो सकते हैं। वैसे तो इस मिशन में बैरी भी सुनीता के साथ था, मगर सुनीता को इस मिशन का ज्यादा क्रेडिट दिया गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुनीता विलियम्स के नुमाया कारनामे उन्हें दूसरे खलाबाजों से मुमताज करते हैं। सुनीता न सिर्फ 50 घंटे से जायद खलाई चहलकदमी यानी स्पेस वॉक करने वाली चंद खवातीन में शामिल है, बल्कि वो खला में तवील अरसे तक रहने वाली पहली खातून भी हैं। वो एक अमरीकी खलाबाज हैं जो नासा के लिए खिदमात अंजाम देती हैं और इससे पहले अमरीकी नेवी में एक एक्सपर्ट पायलट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। सुनीता ने 2 बार खला का सफर किया, मगर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के इस तारीखी मिशन ने उनके कैरियर में एक और यादगार बाब का इजाफा किया। ये मिशन न सिर्फ तकनीकी तौर पर अहम था, बल्कि उसने सुनीता को खला की दुनिया में एक और अजीम कामयाबी का हकदार बना दिया। एक ऐसी कामयाबी जो आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह साबित होगी।